حضرت عمیر ابن اسحاق تابعی روایت کرتے ہیں کہ میں اور ایک آدمی، ان کا کوئی دوست تھا، حضرت حسن ابن علی کی عیادت کے لیے حاضر ہوئے۔ حسن ابن علی اس وقت اس آدمی سے کہنے لگے کہ مجھ سے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھ سے کچھ پوچھ نہ سکو، یعنی میری موت کا وقت قریب ہے، کوئی علمی بات ڈسکس کرنی ہے تو مجھ سے کر لو۔ آپ دیکھیں کہ علم کتنی بڑی چیز ہے، یعنی اہل بیت میں سے پھر نبی علیہ السلام کے نواسے سیدنا حسن ابن علی، وہ موت کے وقت بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی علمی بات مجھ سے ڈسکس کرو۔ اس لیے میں کہتا ہوں علم حاصل کرنا یا علم سکھانا یہ ہزاروں سال کی عبادت سے بہتر ہے، نفلی عبادت سے، اس سے پہلے کہ تم مجھ سے پوچھ نہ سکو۔ ان صاحب نے کہا کہ میں آپ سے کچھ نہیں پوچھنا چاہتا، اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت عطا کرے۔ راوی نے فرمایا کہ حضرت حسن کھڑے ہوئے اور بیت الخلاء میں داخل ہوئے، پھر بیت الخلاء سے واپس ہمارے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا میں تمہاری طرف نہیں نکلا یہاں تک کہ میں نے اپنے جگر کا ایک ٹکڑا پھینکا ہے جس کو میں اس لکڑی سے الٹ پلٹ کر رہا تھا۔ یعنی وہ ٹائلٹ گئے تو ان کو پیشاب کے اندر یا انہوں نے وامٹنگ کی، الٹی کے اندر ان کے جگر کے ٹکڑے کٹ کے نکلے، چونکہ بڑا سخت زہر دیا گیا تھا۔ مجھے کئی مرتبہ زہر پلایا گیا لیکن اس مرتبہ زیادہ سخت، اس سے زیادہ سخت چیز کوئی اور نہیں تھی، یعنی اس دفعہ جو مجھے زہر دیا گیا وہ بہت سخت تھا جس کی وجہ سے میرا جگر کٹ کے باہر نکلا۔ اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں پر جنہوں نے حسن ابن علی کے ساتھ یہ ظلم کیا، حسین ابن علی کے ساتھ ظلم کیا، ان پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت، آمین۔ حضرت عمیر تابعی کہتے ہیں اگلے دن ہم صبح کے وقت دوبارہ عیادت کے لیے گئے تو وہ اس وقت جان کنی کی حالت میں تھے، یعنی وہ حالت نزع میں تھے۔ عمیر کہتے ہیں کہ حضرت حسین علیہ السلام ان کے پاس آئے، ان کے سر کے پاس بیٹھ گئے، یعنی حسن ابن علی نزع کے عالم میں لیٹے ہوئے ہیں اور ان کے چھوٹے بھائی حسین ابن علی وہ ان کے سرہانے آ کے پاس بیٹھ گئے اور فرمایا اے بھائی جان آپ کو زہر دینے والا کون ہے؟ تو حضرت حسن ابن علی نے فرمایا کیا تم اسے قتل کرنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا جی ہاں۔ تو حضرت حسن نے فرمایا اگر وہ وہی ہے جس کے بارے میں میرا گمان ہے تو اللہ تعالیٰ اسے سخت سزا دینے والا ہے، اور اگر وہ بری ہے تو میں یہ پسند نہیں کرتا کہ ایک بری آدمی میری وجہ سے قتل کر دیا جائے۔ یعنی انہوں نے کہا مجھے اسیسمنٹ تو ہے کہ مجھے قتل کرنے کے لیے زہر کس نے دیا ہے، لیکن چونکہ حضرت حسن کو علم غیب تو کوئی نہیں تھا نا، یہ تو آپ کے بزرگ بابوں کے بارے میں دعوے ہیں نا، تو انہوں نے کہا اگر تو میری یہ اسیسمنٹ درست ہے تو تمہیں بدلہ لینے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ انتقام لینے والا ہے، اور اگر میری اسیسمنٹ غلط نکلی اور تم نے بدلہ لیا تو ایک مظلوم آدمی کو تم قتل کر دو گے۔ آپ دیکھ لیں موت کے نزع کے عالم میں بھی انصاف کا دامن اہل بیت اپنے ہاتھوں سے نہیں جانے دیتے تھے۔ تو یہ حدیث مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی ہے، اردو میں بھی ترجمہ آ چکا ہے، پی ڈی ایف انشاءاللہ ہم اٹیچ کر دیں گے۔ المصنف ابن ابی شیبہ کے علاوہ یہ المستدرک الحاکم میں موجود ہے جس کا میں نے حوالہ الحمدللہ دے دیا۔ اب رہا میرے بھائیوں کہ حسن ابن علی کو یہ زہر دیا کس نے تھا؟ اس حوالے سے اہل سنت کی جو مین سٹریم کی تاریخ کی کتابیں ہیں، صحابہ کرام کے احوال کے اوپر کتاب لکھی گئی ہے الاستیاب، امام ابن عبد البر المتوفی 463 ہجری، بڑی مشہور کتاب ہے۔ شام کے اندر وہ بہت بڑے یعنی اہل سنت کے امام گزرے ہیں، محدث ہیں۔ انہوں نے اس طرح کی روایتیں نقل کی ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسن ابن علی کو زہر دیا تھا، لیکن سند کے اعتبار سے یہ روایتیں کمزور ہیں۔ اسی طریقے سے طبقات ابن سعد، ان سے بھی پہلے امام محمد ابن سعد المتوفی 230 ہجری جو امام بخاری امام مسلم کے ہم اثر ہیں، طبقات ابن سعد انہوں نے لکھی ہے، اس میں بھی ملتا ہے کہ معاویہ ابن ابی سفیان اور یزید ابن معاویہ کے بارے میں کہ انہوں نے حسن ابن علی کو زہر دے کر قتل کروایا۔ مقدام بن معدی کرب، عمر بن اسود اور قبیلہ بنو اسد کا ایک آدمی جو اہل قنسرین میں سے تھا، حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے جب وہ شام کے اندر یعنی بادشاہ تھے۔ معاویہ نے مقدام سے کہا کیا تمہیں معلوم ہے کہ حسن ابن علی وفات پا گئے ہیں؟
تو مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. کسی مسلمان کی موت پہ کیا پڑھنا چاہیے؟ یہی. اب یہ پڑھنا ایک صحابی کا کیا یہ جرم تھا؟ جب انہوں نے یہ پڑھا تو ابو داؤد نے کیا لکھا؟ فقال لہ فلان، تو ایک آدمی نے، ایک مرد نے، فلاں شخص نے اس کے جواب میں کہا. اب یہ فلاں کون ہے؟ وہ حضرت معاویہ خود تھے، کیونکہ مسند احمد میں موجود ہے معاویہ نے مقدام سے کہا. ابو داؤد کی عادت ہے کہ وہ جب کسی صحابی کا غلط کام آ رہا ہو نا تو اس کو فلاں کر جاتے ہیں. ابو داؤد کے اندر کئی مثالیں میں نے اس پمفلٹ میں لکھی ہیں. جب فلاں شخص فلاں کو ملنے کوفے آیا تو علی پر لعنت کروائی. وہ سنن نسائی الکبریٰ کے اندر ہے کہ جب معاویہ ابن ابی سفیان مغیرہ ابن شعبہ کو ملنے کے لیے کوفہ آئے تو حضرت علی پہ لعنت کروائی. تو ابو داؤد نے فلاں فلاں کر دیا. میرا یوٹیوب پہ کلپ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں. سنی اور شیعہ کی کتابوں میں حق چھپانے کی مثالیں. یہی کام نہج البلاغہ میں جب مولا علی کا خطبہ حضرت عمر کے بارے میں آیا تو شیعہ نے بھی وہاں پہ وہ فلاں شخص پہ اللہ کی رحمت ہو، اس نے دین کے لیے یہ خدمات کی. یہ کام شیعہ نے بھی پایا تو کام سنیہ نے بھی پایا. ٹھیک ہے نا جی. تو جدو کوئی کام پائے تو اس کام میں صرف اسی کاٹ سکنے ہیں اللہ دے فضل. یہ میں کوئی تکبر کے طور پہ نہیں، میں جسٹ جوک کے طور پہ بول رہا ہوتا ہوں، کیونکہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو حضرت معاویہ نے کہا، مسند احمد میں بھی اور المعجم الکبیر طبرانی میں بھی موجود ہے جو میں نے نمبر بتایا ہے، کہ حضرت معاویہ نے یہ کہا کہ مقدام کیا تم حسن کے مرنے کو مصیبت سمجھتے ہو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. میں نے کہا تھا نا آپ کو پتا چلے گا قاتل کون ہے یہ تو ہم نہیں کہتے، لیکن بینیفیشری کون ہے، خوشی کسے ہوئی حسن کے مرنے پر؟ آل امیہ کو. انہوں نے کہا، اب مقدام بن مادی کرب کو بڑا غصہ آیا. انہوں نے کہا میں حسن کی وفات کو مصیبت کیوں نہ سمجھوں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنی گود میں بٹھایا ہوا تھا اور فرما رہے تھے حسن مجھ سے ہے اور حسین علی سے ہے. یعنی مقدام بن مادی کرب کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام کو خود دیکھا ہے کہ اپنے زانوں پہ ایک طرف حسن ابن علی کو بٹھایا ہے، دوسری طرف حسین ابن علی کو، اور کہہ رہے ہیں حسن مجھ سے ہے حسین علی سے ہے. اور یار جس نے نبی کو اتنی محبت کرتے ہوئے دیکھا ہو تو سر پھر اس شخص کی وفات کے اوپر اس کو پھر غم تو ہوگا نا. تو وہ حضرت معاویہ کو جواب دے رہے ہیں کہ میں کیوں نہ مصیبت سمجھوں جب نبی علیہ السلام اتنی محبت ان سے کرتے تھے. اور بخاری کے تو الفاظ میں نے بتایا نا ابن عمر کے، صحیح بخاری 3753، حسن و حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں. ٹھیک ہو گیا.